الرحمن الرحيم يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثا من وقت الحدث على ظاهرهما مرة بثلاث أصابع يبدأ من الأصابع إلى الساق والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها والقليل لا ويجمع في خف لا فيهما بخلاف النجاسة والانكشاف وينقضه ناقض الوضوء ونزع خف ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجليه من البرد وبعد ذهاب بدن فعال دے بدن تے ذهاب رجليه من البرد وبعدهما غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم نزع ولو مسح مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثا ولو أقام مسافر بعد يوم وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة مسح والجور بالمجلد والمنعل والثخين لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ مسال الخفین کا باب اور صحیح ہے مسا یا ایک دن اور ایک رات میں مقیم کے لیے اور صحیح ہے مسا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں شروع کب سے ہوگا حدث کے وقت سے للمقیم جی وعند مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مسا کرے مقیم بالکل اور مسا کرے مسافر معبدن 2 مسئلے سے اختلاف ہے اور حجت پکڑی آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسا کروں میں خفین پر یوم و لیلہ فرمایا ہاں عرض کی یومین فرمایا ہاں حتیٰ کہ پہنچا میں 7 دنوں تک پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہو تو سفر میں پس مسا کر وہ جو ظاہر ہو تیرے لیے اے شواف مالکیاں دی اور تعویل اس کی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ مسا قیامت تک رہے گا منسوخ نہیں ہوگا اور نہیں مراد یہ کہ نہ اتارا جائے موضع اس مدت میں بے قیامت تک موضع نہ لایا جائے اور اخبار مشہورہ نہیں چھوڑی جائیں گی اس شاذ کے سبب سے جو مالکیوں نے پیش کی ہے اور تحقیق شاذ حدیث کیڑی ہوندی ہے وضاحت آ جائے گی وہ گاموں بھی کثرت نال جڑیاں حدیثاں وچ مضمون آوے نا چوکھا ایک اس دا مضمون اس دے خلاف ہے تو اس ایک نوں آندے نے اے شاذ ہے صرف والا شاذ نہیں حدیث شاذ دا ہور معنی ہے سنیں بھئی اتنے استاد ایک ہی ہے تے اس مسئلے نو 10 بندے انج روایت کردے نے تے ایک بندہ انج کردا ہے اوتھے عقل بھی آندی بھی کوئی تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے بے چوکھے شگرد انج پہ آندے نے تے ایک انج پہ آندا ہے وہ پھر انہوں آکھدا ہے بے اے شاذ سونیاں دا فرمان نہیں شاذ تھلے راویاں دی وجہ تو بھلا ہوئے اچھا جی
پس تحقیق روایت کی گئی جناب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حاضر ہوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا شے ہے جو لائی ہے تجھ کو، لمبی حدیث ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا ہے تو جب آ گیا ہے تو پس سوال کر، پس اذا جئت جب آ گیا ہے نا تو کیا کر، وہ پچھل تفصیل ہے کہ تو کو مسئلہ پوچھنا ہے۔ قال عرض آپ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مسال الخفین کے بارے میں، تو آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا للمقیم یوما ولیلہ وللمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا۔ اچھا جی یہ شروع کدوں تو ہونا ہے؟ من وقت الحد سے، مدت کی ابتدا 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے، مدت کی ابتدا معتبر ہے حدث کے وقت سے، وہ حدث جو پائی گئی ہے لبس صحیح کے، لبس نال صحیح دی قید کو نہیں مراد لبس صحیح ہو کہڑا پوری طہارت کر کے پائے نے، لبس صحیح کے بعد، لبس جس وقت وضو ٹوٹنا ہے اتوں مدت شروع ہونی۔ ساڈے نزدیک یہ اے اور ثلاثہ کے نزدیک لبس کے وقت سے، کس وقت سے؟ اس وقت تو وقت شروع ہو جانا ہے۔ اور ان احمد ایک روایت یہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسح کے وقت سے، کس وقت سے؟ ان جزی بنان لگے جے، حتیٰ کہ اگر وضو کیا مقیم نے طلوع فجر کے وقت، کس وقت؟ تے وضو اوندا ہے اور موزے پہنے طلوع شمس کے وقت، وضو ایسی وہ ٹوٹ گیا پھر تو گل ہی مک گئی۔ اے ہن وضو دا وقت تے موزے پانے دا وقت وکھرا ہو گیا، وچ گھنٹے ڈیڑھ دا فرق پہ گیا، اور بے وضو ہوا بعد اس کے کہ پڑھ لی اس نے اثر جی، تے او اثر تک دا وضو چلا گیا، تے اونے او جڑا نا جی بے اثر پڑھ کے تے پھر جڑا ہے نا اوندا وضو ٹوٹیا، اوندا اے ہن 3 تھاواں وکھریاں ہو گئیاں جی۔ تے ساڈے نزدیک پڑھے ظہر کل مسح کے ساتھ، نہ کہ اثر، نہ کہ ہاں اثر پڑھ سکتا ہے بھی، اگر فرض کرو اثر دی نماز تو گھنٹہ بعد وضو ٹوٹیا سی تو اثر بھی پڑھ سکتا ہے، صرف سمجھا بھی اثر دے ٹائم وضو ٹوٹا ہوندا ہے، یہ مطلب ہے۔ تے ایک کل زور پڑھ سکتا ہے مسح نال، اور اندہم نہ پڑھے ظہر بھی مسح کے ساتھ، کیونکہ تینوں کے نزدیک وقت ہے کس کا؟ لبس کا، تے او کدوں سی؟ طلوع فجر نال سی جی، تے ہن انہاں دے نزدیک تے صبح بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت ختم ہو گیا جی۔ اچھا جی، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے قول بھی ہے کہ ابتدا مدت کی مسح کے وقت سے ہے، کس سے ہے؟ لہٰذا اس سے جزی جڑی پڑھی ہے شفافے دے نزدیک جدوں انہیں وضو ٹوٹیا نا اثر دے ٹائم، تے جس وقت انہیں ہن وضو کر کے مسح کرنا ہے نا اتھوں 24 گھنٹے شروع ہونے نے یا 72 گھنٹے جی۔ وجہ اس لیے کہ لأن تقدیر من اجل ہی، کہ تقدیر جو ہے نا بھی جڑی شریعت نے وقت دسیا ہے وہ اسی مسح کے لیے بتایا ہے نا، کس کے لیے بتایا ہے؟ تو لہٰذا پس اعتبار کیا جائے گا وقت کا مسح کے وقت سے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ سونیوں موضع پہچانا گیا ہے شرن ماننے حدث کے سرایت کرنے سے قدم تک، لہٰذا اعتبار کیا جائے گا منع کے وقت سے۔ تو منع کدوں شروع کی تھی سو؟ حدث تو۔ چلو واپس، اچھا مسح کرنا کیویں ہے؟
ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਉਂਗलियों के साथ किसके साथ 3 ਉਂਗलियों के साथ इब्तिदा करे उंगलियों की जानिब से पिंडली की तरफ। तरीका बताया मसा करने का, ध्यान करो भाई। अला ज़ाहिर हिमा यानी महाज मशरू हुआ है मसा मौज़ों के ज़ाहिर पर, ना मौज़ों के उतले पासे करना है। बावजा कौल हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के अगर होता दीन राय के साथ तो अलबत्ता होता मौज़े का निचला हिस्सा औला बिल मसा, मौज़े के ऊपर वाले हिस्से से। लेकिन देखा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि सरकार मसा फरमा रहे थे या फरमाते थे मौज़ों के ज़ाहिर पर उंगलियों के साथ खतूत की शक्ल में। दो इस तरह में 3 ख़त। और इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि मौज़ों के ज़ाहिर पर मसा फ़र्ज़ है और उनके बातन पर, बातन और थल्ले पासे मतलब बिच हथ तुन दिओ कि असी शाफी हो गया मसे के बारे च नहीं भी थल्ले पासे जिन्हें उत्तों ते मैं थल्लों। और उनके बातन पर सुन्नत है। वो कहते हैं इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा फरमाया मौज़े के आला पर और उसके। और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रोयत की हदीस इसके मुनाफी नहीं जी। पस औला इंद शाफी जमा है बैनल अमरैन, बैनल बाई तौर के रखे अपना यदे यमुना खुफ़े ऐमन के ऊपर यानी उसके ऊपर, और रखे यदे युसरा उसके बातिन पर यानी उसके नीचे, और मसा करे इंज सज्जद इंज करना है। और फिर यमुना खुफ़े ऐसर के नीचे और युसरा उसके ऊपर, और मसा करे इंज ऐ सज्जा थले तो खब्बा होते इंज करके जी। अच्छा जी। और अगर मसला और अगर मसा किया उस जगह पर जो मिली हुई है साक को, या उस पर जो मिली हुई है अगले हिस्से को मौज़े के ज़ाहिर पर तो जायज़ है जी। और एड़ी वाली थां नहीं मुराद उदा पैर बाहर कड्डे ना गामू ए जड़ी नहीं थां केड़ी ये तो अगे ना पिछे जिथों चढ़ाई चढ़ती पई है भी इंज करके मिसाल तौर पर किंज करके उत्थे इंज उंगलां फेरन पूरी इंज करके इस तरह पैर इंज फेर इस तरह हाँ बस उत्ते उंगलां फेरन पूरी इंज नवां नाल तेरे नाल घूगुआ भी इंज करके जी। ये पिंडली वाली थां है जी। और या उसने सिर्फ अगला हिस्सा जो है जिथे उंगलां ने उत्थे इन्नियां उंगलां फेरियां या इंज कर दित्तियां ते की है हो गया जी। अच्छा जी। और अगर मसा किया एड़ी पर या टखनों के फोक तो ये जायज़ नहीं है। चढ़ाई उत्ते मसा कीता सो या पिछले पासों अड्डी उत्ते कीता सो तो ये जाए मतलब वे चढ़ाई तो थले ते पैर दे उतले पासे जिथे विच पैर है इत्थे 3 उंगलां किसी भी थां ते लग जाण ना गिलियां ते ए मतलब है जी। अच्छा जी। बेसलास अस्वाबिया यानी हाथ की 3 उंगलियों के अंदाजे के साथ तूलन भी और अर्जन भी। इंज उंगला या इंज मसा हो गया। लेकुल्ले रिजलिन हर पाँव के लिए 3 बिल इस्तिकलाल हर एक ते 3 उंगलां कम अज़ कम
بس اگر مسا کیا ایک پر دو انگلیوں کے اندازے کے ساتھ اور دوسرے پر 5 تے 2 ایک یا ہر ایک پر 3 یا علا کل اکلا یا ہر ایک پر کم 3 انگلیوں سے 2 نال جی تو نہیں جائز صحیح میں وکھرے 3 انگلیاں دونوں واسطے. پھر نہیں ذکر کیا امام محمد رحمہ اللہ نے اصل مبسوط میں یہ کہ تقدیر بے کیڑیاں انگلاں 3 انگلیاں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے اے جڑیاں نے اے جی اعتبار کرتے ہوئے کس کا مسے کا اعلیٰ تو انگلیاں نے یا پاؤں کی انگلیاں اعتبار کرتے ہوئے محلے مسا کا یہ 3 انگلیاں کیڑیاں ہاتھ دیاں یا پیر دیاں 3 چھوٹیاں آپ نے ذکر نہیں کیتا. اور فقیہ ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر اندازہ تقدیر 3 انگلیاں ہاتھ کی ہیں. اور یہ روایت ہے حسن بن زیاد کی امام صاحب رحمہ اللہ سے. اور کافی میں یہ ہے کہ کلام اس مسئلے میں جیسے کلام ہے سر کے مسئلے میں جس نے شرط کیا ربو کو وہاں شرط کیا انہوں نے اسی کو یہاں اور جنہوں نے شرط کیا ہے اس کو کہ بولا جائے اس پر مسے کا نام وہاں شرط کیا ہے یہاں بھی شفافے کے نزدیک. اور اگر مسا کیا 3 انگلیوں کے ساتھ جو اوپر رکھ دی گئی ہیں کھینچی نہیں ہیں انج 3 انگلیاں پہ کہ اتنے رکھ دیتیاں وہ پیر دے اتے موزے اتے تے چک لیاں چھکیا نہیں تو جائز ہے اس لیے کہ فرض مسے کا اندازہ 3 انگلیاں ہیں ہاتھ سے اور یہی ایسا ہے. اچھا جی او واپس چلو. ابتدا کرے انگلیوں سے پنڈلی کی طرف کیا کرے یعنی رکھے اپنے ید یمنا کی انگلیاں اپنے خف ایمن کے اگلے حصے پر اور رکھے اپنے ید یسرا کی انگلیاں اپنے خف ایسر کے اگلے حصے پر اور کھینچے ان دونوں کو پنڈلی کی طرف اتر رکھ کے نا تینج پیچھا کھینچے. اسی طرح روایت کی ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے اور سرکار نے بھی ایویں کیتا اور سوال کیے گئے امام محمد رحمہ اللہ مسال الخفین سے بھی کیویں کرنا ہے بابا جی. فرمایا یہ کہ رکھے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے موزوں کے اگلے حصے پر اور دور کرے اپنے کفین کو جی انگلیاں رکھے تو تھیلی اونچی کرے اور کھینچے ان دونوں کو پنڈلی کی طرف. کس کی طرف؟ بابے نے لکھا دوجا کول بھی کہ بھئی پورا ہاتھ رکھ کے نا تینج کھچ لوے پیچھا جی تمہیں ٹھیک ہے جی. اور اگر ابتدا کی اس نے پنڈلی کی جانب سے اور جوڑ والے پاسے انگلیاں والے پاسے اچھا جی پنڈلی کی جانب سے تو کیا ہے جائز ہے جی انجائز ہے مگر یہ کہ اس نے سنت کو ترک کر دیا ہے. اور اگر مسا کیا اس نے انگلیوں کے سروں کے ساتھ اور دور رکھا انگلیوں کی جڑوں کو دور رکھا اور ہتھیلی کو انجو تو لا یجوزو مگر یہ کہ تر ہو جائے مقدار واجب کی. ہاں اتنے جڑے نال نکے نکے پے بدے ہن پانی ڈگدا پیا
ਤੇ ਅਗਰ ਟੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ 3 ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਵਾਨਿਉਲ ਮਸਹ ਵ ਨਵਾਕਿਜ਼ੁਹੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਵਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਾ ਜੀ, اور خرق کبیر یمنعہ المسح، مانے مسح کو خرق کبیر ہو جائے نا کس میں موضع میں، تو یہ ان لا کے تے پیر توڑے نے۔ خرق کبیر کتنا ہوتا ہے؟ اور وہ اندازہ ہے 3 قدم کی 3 انگلیاں، یعنی چھوٹی انگلیاں۔ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ 3, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੇ ਮੌਜ਼ਾ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨੇ ਵੇ ਜੀ। बल कलीलो, और जो 3 उंगलियों से कम है ला, वो माने। तवज्जो जी। वल खरकुल कबीर, जिस जानिब में भी हो, पिंडली तो थले थले, उत्ते थले सज्जे खब्बे जेड़े पासे मर्जी, जब के वो खर्क खुलने वाला है, देखा जाता है वो जो उसके नीचे है, थलों पैर नजर आउंदा है। اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مانے ہے مسح کو قلیل بھی، چھوٹی جی موری ہوگی تب بھی کوئی نہیں۔ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے نہیں مانے مسح کو کبیر بھی۔ اچھا جی، مسئلہ پھر خرق کبیر محاذ مانے ہے جواز مسح کو، جب کہ وہ کیا ہو منفرجن، کہ دیکھا جائے وہ جو اس کے نیچے ہے، اور نیچے پیر اور کیے، بہرحال جب نہ دیکھا جائے وہ جو نیچے ہے، انج چیر پہ گیا موزے نوں، لیکن چمڑا ایڈا ڈڈ ہے کہ نظر نہیں آتا تھلوں، بائیں طور کے وہ سخت ہے، لیکن داخل ہو جاتی ہیں اس میں 3 انگلیاں، انج کر کے نا بچ پائیے نا انگلیاں 3 بڑھ جاندیاں نے جی۔ تو کی فرمایا نہیں مانے جواز مسح کو، مسئلہ اور اگر زہر ہوتی ہے، زہر ہوتا ہے اندازہ 3 انگلیوں کا چلنے کی حالت میں، چلیے تے اندے وچوں 3 انگلیاں دی جگہ ننگی ہوندی ہے، نہ کہ قدم رکھنے کی حالت میں زمین پر۔ ہون کی حکم ہے، ہون کی حکم ہے؟ تو مثلا بھی اتلے پاسے چیر ہے، چلنا ہے تو منہ کھل جانا ہے، رکھنا ہے تو بند ہو جانا ہے جی۔ تو اب بعض علماء نے فرمایا مانے ہے، بعض نے فرمایا مانے نہیں ہے، اور یہ صح ہے، یہی اصغرہا، پس اگر فرق الاصابع کانت ہی المعتبرہ، اصل بھی کہ خود انگلیوں کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو وہاں انگلیوں کا لحاظ ہے، چھوٹی 3 انگلیوں کا لحاظ نہیں ہے۔ سنیں، مثلا انگوٹھا موٹا ہے کسی دا تو اندے اتوں موزہ پھٹیا ہے، چھوٹی 3 انگلیاں دے برابر بندا پیا ہے، یہ مانے نہیں ہے، یعنی انگلیاں والی جگہ وچ انگلیاں مراد نے، پڑھیا جے مسئلہ یہ وہی مسئلہ جی۔ سنیں، اور اگر متفرق ہوں، اگر نا جی فلو خارا کا من الاصابع، جملہ ہی سمجھنا جی، سنا جی ہے جی میں لکھے ہمیں روے، لیکن سمجھنا ہے جی اگر پھٹا ہو انگلیوں کی جگہ سے تو ہوگا یہی معتبرہ، اور چھوٹی انگلی اور بڑی انگلی انگلیاں ہونے میں برابر ہیں۔ وہ سمجھ گیا مسئلہ کہ کوئی نہیں، یہ پڑھے آج مسئلہ پیچھے کہ کوئی نہیں،
ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। अच्छा जी तवज्जो मसला जी। और जमा किया जाएगा फटन को एक मौजे में लाफी हिमाना के दोनों में। और देखो यानी अगर हो खर्क कई जगहों में थोड़ा थोड़ा फटे है और कुल्लो मौदेन हर जगह एक उंगली की का बराबर है या कम है और जमा करने के साथ हो जाएगा अंदाज़ा 3 उंगलियों का। तो अगर ये फटन एक मौजे में है तो जमा की जाएगी और मसे को। और अगर हो ये फटन 2 मौज़ों में, दोवां थोड़ा थोड़ा फटिया है तो दोवां दा इकट्ठा करो तो 3 उंगलियां बनदियां ने, तो नहीं जमा किया जाएगा और नहीं माने किसको। और इसी तरह अगर हो खर्क पिंडली पर गिट्टियां तो उत्तो मौजा फटिया है तो नहीं माने जवाज़े मसा को, नहीं माने जवाज़े मसा को। अगरचे हो वो अक्सर 3 उंगलियों से, क्योंकि ये था मसे विच दाखिल नहीं है। वापस चलो। बरखिलाफ नजासत के और इंकशाफ के वहाँ थोड़ी थोड़ी जगह सारी जमा की जाती है। बरखिलाफ किसके? नजासत के और इंकिशाफ के। इधर वापस आओ। यानी मुतफर्रिका उसके दोनों मौज़ों में थोड़ी जी गंदगी एक मौजे नाले थोड़ी जी दूजे नाले मिलाओ तो दिरम तो ज़्यादा हो जाती है। ए माने में ए समझे, या उसके कपड़े में या उसके बदन में या उसकी जगह में जी थोड़ी थोड़ी लगी है, या मजमू में थोड़ी जी मौजे ते थोड़ी जी कपड़े ते थोड़ी जी बदन ते थोड़ी जी थले वाली थां ते, ये मजमू में हो तब भी है सो तो जमाओ, ये गंदगी जमा की जाएगी। तो लिहाजा अगर दिरम से ज़्यादा है तो वो माने है। समझ आती भी कोई नहीं है ऐसा बस है। लेकिन ये फटन जो है ये एक मौजे की जमा करेंगे 2 की नहीं। और इनकिशाफ यानी बरखिलाफ शर्मगाह के नंगे होने के, अगर हो वो नंगा होना मुतफर्रिका थोड़ा थोड़ा और जमा पहुँच जाता है उज़व के छोटे उज़व की चौथाई को अज़ा मुनकाशिफा से, जिथों जिथों खुलिया है ना, जिथों जिथों फटिया है उन फटन वाली थोड़ी थोड़ी जगह तो सब तो छोटा उज़व जिहड़ा है ना जिथों फटिया है वो फटन सारे इत्थे इकट्ठे करो, इस उज़व की चौथाई बन जाती है। ते समझा जी ऐसा बस है। माने है नमाज को। अच्छा जी और केड़ी शय ओ मसला और मुड्डो शुड्डो और तोड़ देता है मसे को वुज़ू का नाकिज़। किसका? जो वुज़ू को तोड़ता है ना वो तोड़ देता है। और उतारना मौजे का भी बा वुज़ू होवे ना तो की कर देवे, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੁਜ਼ੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੁਜ਼ੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। वुज़ू है तो अजय मुद्दत बाकी है तो मौज़ा उतार दे तो फिर भी मसा टूट जाएगा। नहीं समझे? उधर देखो वनाज़ो खुफ़िन वनाज़ो यानी और तोड़ देगा मसे को भी मौज़े का, इसलिए कि खुफ़ माने था हदस की सिरायत को कदम तक, बस जब ज़ायल हो गया माने कौन मौज़ा ले गया हदस टप के पैर च वड़ गई आ लौट आई हदस साबिक और अमल कर दिया उसने अपना अमल केड़ा के पैरा दा वुज़ू ख़त्म।
صرف پاؤں کا وضو ختم ہو باقی وضو باقی رہے، اس کی کیا تصویر ہے؟ یہی تصویر ہے بے با وضو بندہ کی کرے، موزے لا دے تے پیراں دا وضو رہے ختم ہو گیا تو باقی وضو ہے۔ توجہ یار۔ اچھا ایک خف آکھیا، خفین نہیں آکھیا، اور مفرد کیا افراد اور مفرد کیا ہے خف کو تاکہ جانی جائے یہ بات کہ ایک موضع کا اتارنا کافی ہے مسے کو توڑنے کے لیے، ضروری نہیں کہ دو میں لے تو تاں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ باوجہ متعذر ہونے جمع کے اصل اور خلیفے کے درمیان ایک وظیفے میں، وظیفے دا لفظ سن کے دو تو دو چار روٹیاں، وظیفہ دا مطلب ایک کام کہ بھی یہ پیر بھی ایک تے مسا تے ایک دھونا، انج نہیں یا دو میں دھونے نے تے یا دوواں تے، اس واسطے ایک لے گیا تو ہن دوجا بھی لا کے تے دھونے نے پیر جی۔ واپس جی۔ اور مدت کا گزر جانا، مدت پوری ہو گئی ہے، وضو ہے تو ہن بھی مسا وضو ہے والا وضو قید نال ٹورنی ہے کہ وضو ہے لیکن مدت تے بسم اللہ ایک شرط نال سمجھو کہ وضو ہے تے مدت پوری ہو گئی ہے تے لا کے تے پیر دھو لوے، لیکن کدوں؟ اگر نہ خوف کرے اپنے پاؤں کے ذہاب کا سردی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ سردی کی وجہ سے۔ اگر اینی ٹھنڈ اوتھے جب لا کے پیر دھوتے تو پانی اینا ٹھنڈا ہے پیر والے بیڑا غرق ہو جانا ہے، تو ہن اے وے کہ ہن نہ لاوے تے مسا کرے۔ ہن مسے دی تفصیل آ رہی ہے، ہن مسا موزے والا نہیں، ہن مسا پٹی پھٹی والا ہے، ہن اتوں تھلوں سارے پیر تے مسا کرنا ہے جی سمجھی؟ وہ تفصیل پڑھ دیں جی۔ اچھا اگلا مسئلہ پڑھ لو۔ وَبَعْدَهُمَا یعنی موزہ اتار دیا با وضو تھا یا مدت گزر گئی تھے با وضو تھا تو اب صرف دھو لے اپنے پاؤں کو فقط، دھو لے تے ایتھوں ہن جس ٹائم وضو ٹوٹے گا تو پھر مدت شروع ہو جائے گی جی، سمجھے کہ نہیں؟ صرف پیر دھونے نے جی بس۔ اچھا مدی المدت جی، اور توڑ دیتا ہے مسے کو مدت کا گزر جانا باوجہ حدیث حضرت صفوان بن اسال ہے نا، لکھا عمار اینو ٹھیک کرے جوے کیونکہ جناب صفوان بن اسال نے تو کتاب دی غلطی نے پہلے کہ باوجہ حدیث جناب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم حکم دیتے تھے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے تھے ہمیں یہ کہ نہ اتارے ہم اپنے موزے 3 دن تک جی، وہ سفر دی گل ہے جی۔ اور حدیث ہن جدو 3 دن تک فرمایا نہیں اتارنے تو مطلب 3 تو بعد، اور حدیث واجب کرتی ہے ہونا موزے کا معنی حدث کی سرایت کو پاؤں کے لیے للرجل مدت میں، مدت کے اندر یہ معنی ہے، سمجھیو؟ پس جب گزر جائے گی مدت تو عمل کرے گی حدث سابق اپنا عمل۔ مسئلہ جی پھر جان اس بات کو کہ موزے کا اتارنا اور مدت کا گزر جانا حقیقت میں یہ ناقص نہیں ہے، حقیقت میں محض ناقص حدث سابق ہے، لیکن حدث ظاہر ہوئی ہے موزے کے اتارنے کے وقت یا مدت کے، تو پس اضافت کیا گیا نقض کا ان کی طرف کہ موزے کے اتارنے نے مسا توڑا، مدت کے گزرنے نے، حالانکہ انہوں نے نہیں توڑا، اصل میں حدث سابق نے توڑا ہے، لیکن چونکہ ان کی وجہ سے ہوا ہے تو اضافت ان کی طرف کر دی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، علم یخف کی یعنی اگر پوری ہو گئی مسے کی مدت اور وہ کیا ہے اور خوف کرتا ہے اپنے پاؤں کی خرابی کا سردی کی وجہ سے. ذیاب دا مطلب ہے سن ہو جان گے تو ٹرنا کہندے نال ہے. اے کہ بھائی بیٹھیا پیر سو جو بندہ ٹر سکتا ہے؟ اٹھ کے لت نو ملدا ہے، پیر نو ملدا ہے، دل پیر سو گے تو ٹورے دا کیویں جائے گا؟ ختم تے کیویں پہنچے گا جی؟ پیچھے رہ جائے گا. اچھا جی، تو حالانکہ وہ مسافر ہے اور خوف کرتا ہے اپنے پاؤں کے ذہاب کا. ذہاب کا مطلب یہ نہیں بھی پانی پایا تو گٹے تو پیر ہی بڈیا گیا، مطلب سن ہو جائے گا. اے بھی جی سردی کی وجہ سے تو اگر اتارتا ہے اپنے موزے تو اب جائز ہے مسا دونوں موزوں پر. اب وقت ختم، جنہ چہرے ٹھنڈ باقی ہے تو یہ ادے وے نا اونا چہرے کر سکتا ہے، کرے گا نہیں کر سکتا ہے. بس اس پر استیاب کرے خف کا. اب سنیں، کیونکہ ہون اے مسا الخفین نہیں ہے، اے مسا المجبوری ہے. سنیں جی، اب یہ ایک صورت کہ وہ کون سی صورت ہے کہ پورے مسے پر پورے موضع پر وہ یہی صورت ہے، وہ یہی صورت ہے جی. اور اگر مسا کیا دونوں موزوں پر جی پھر داخل ہو گیا پانی موزے کو، موزہ کھلا سی تو پانی پیا سارا اندر پیر بھج گیا، اور اقبال کیا سارے قدم کا، اگا سارا پانی وڑ گیا. اور جی کیے ابتلا، وہ بھی ٹھیک ہے، اے بھی بالکل صحیح ہے جی. ابتلا ہاں ٹھیک کرے جب نکیو. اور بھیگ گیا سارا قدم، اگلا سارا قدم پج گیا اور واپس اور پہنچ گیا پانی ٹخنوں تک. پیچھا اگا پیچھا سارا پیر جنہ دھوئی دا نا انہاں توتا گیا وچ پانی وڑیا تے تو باطل ہو جائے گا کیڑی شے. اور روایت کی گئی ہے. اچھا انہیں اے تو پیر دھوتا گیا ہے، اے پیر یہ تو مسئلہ کہ پیر دھونے کی لوڑ نہیں، دوجے پیر دا کی کرنا ہے. اور روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ واجب ہے اس پر دھونا دوسرے پاؤں کا. دوجے پیر دا مسئلہ آ کے کی کرے انہوں نہیں تو اندر بھی اتوں لوٹا ڈول کے تو لت کھڑی کر کے تو پانی باہر کٹ دے جی، یہ بھی کرنا ستے جی. اچھا جی، او منل بردے کی اے بے سردی دی وجہ تو مسے نہ موزے نہ لاوے. کیوں؟ اس لیے کہ مولوی جی موزے ضرورت مستثنا ہوتی ہے ادلہ شریعہ سے. اے گل سمجھ لو، قانون بے شریعت دے ادلہ جننے بھی ہیں نا انہاں وچ جیڑی مجبوری ہے وہ اتوں خواہ مخواہ مستثنا ہوندی ہے جی. سنیں جی بھئی نماز کے اندر قیام فرض ہے مگر اگر وہ کھڑا نہ ہو سکے تو یہ خواہ مخواہ مستثنا ہے جی. اے قانون سمجھ لو جی. یہ جب بندہ نواں پڑھتا ہے نا صرف متن پتہ کھ دا نہیں ہوندا تے او جٹا بڈھا غریب بندے گل پہ ہوندا بابا اٹھ کے نماز پڑھے کہ نماز قیام فرض ہے جی جی. اے بھی کہ شریعت میں جو ہے نا اپنا ضرورت کی جگہ ادلہ شریعہ سے مستثنا ہوتی ہے. پس موضع ہو گیا اب مثل جبیرہ کے، اور جبیرہ تو غیر موقت ہوتی ہے لیکن استیاب کرے خف کا مسے کے ساتھ اس وقت. اچھا جی اپنے پاؤں دھو لے، یہ سردی والی گل نہیں، وہ پیچھا مدت پوری ہو گئی یا انہیں ایک موضع لا دیتا تے ہن جڑا ہے نا وضو ہوندا ہے سی تو دھو لے اپنے دونوں پاؤں، یعنی نہ اعادہ کرے سارے. غسل رجلہ یعنی لا یعید الوضوء خلافا للشافعی. کون لکھیا؟ اللہ باہر بھی نہیں لکھیا اور تھلے بھی، وہ بکری گل ہونی ہے. اے رمز القیق لمینی دا جملہ تھے بچ لائے بھی اب وضو کا اعادہ نہیں کرنا،
وضو کا خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ اچھا جی، فقط اتنے لکھا کچھ کہ نہیں، دون بقیت اعضائہ، اپنے باقی اعضاء ہونے ضروری نہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعادہ کرے کس کا؟ اے شاباش سے واپس چلو۔ اور کیڑی شے مسے نو تروڑ دیے اور نکل جانا اکثر قدم کا کس سے؟ میں نے تو لکھا ہے من الخف، کون نہیں لکھا؟ چھاپے گڑبڑ ہو گئے یار، کوئی چھاپا ہے تسی جان کی شرارتاں کر دے ہو۔ اور نکل جانا اکثر قدم کا موضع سے، یہ اکثر کا نکلنا نازعن، یہ موضع اتارنا ہے، جی میں سارا اتارے ہیں نا، اے میں اکثر قدم بچوں نکل گیا تو اے بھی کی ہے اتارنا ہے، انہیں ذرا سمجھو، نازعن جیسے اتارنا سارا موضع صحیح میں نظر آ رہے ہیں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اگر باقی رہا قدم کی پشت سے مسے کی جگہ میں اندازہ 3 انگلیوں کا تو نہیں باطل ہوگا، اور یہی اصح ہے۔ اینا کو پیر رہ گیا نا موضع دے وچ چھکیا ہے نا پیچھا، لیکن بھی اینی کو جے تھا موضع مسا کتنے ہوندے اتے، ان تھلے پیر ہے کہ کوئی جلے پیر پیچھا چھکنا ہے تو آخر پیر ہولی ہولی پیچھے ہونا ہے، تو اینا کو جے وچ ہے اتنے 3 انگلیاں دا انج یا انج مسا ہو سکتا ہے، تو فرماندے نے مسا نہیں ٹوٹیا، یعنی پھر اگر پیر واپس لے جائے تو ٹھیک ہے۔ اور یہی قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے اگر ہٹ گئی پاؤں کی ایڑی یا زائل ہو گئی اس کی ایڑی کا اکثر تو اس کا مسا، یہ جب کہ نکالا اس نے اس کو قصدن تب ہے جی۔ تو یہ کہ ان ابی حنیفہ ہے، قال ابو حنیفہ نہیں، سنا جی، اور بلا بیان انتقال دا فرق ہوں ہے۔ اور اچھا جی، حتیٰ کہ اگر نکلی ایڑی لا ان قصدن بائیں طور کے تھا موضع کیا کھلا، اٹھ جاتی ہے ایڑی پاؤں کے اٹھانے کے ساتھ پنڈلی کی طرف، اور لوٹ آتی ہے ایڑی پاؤں رکھنے کے ساتھ، تو جائز ہے اس کے لیے مسح بالاجماع۔ سنیں، موضع کھلا ہے، پیر چکن لگے ایڑی اتاں آ جاندی ہے، رکھن لگے تھلے چلی جاندی، اگلا پیر اتھے ہی ہے، تے کی ہے اندے نال کوئی حرج نہیں، اندے نال کوئی حرج نہیں جی۔ واپس چلو جی۔ اور اگر مسا کیا مقیم نے جی، کنا ٹائم سی اندہ 24 گھنٹے، پس مسافر بن گیا یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے، تو مسا کرے 3 دن 3 راتیں، ہون تو نہیں، اور جتوں تو شروع ہویا سی اتوں اگاں 3 راتاں بن جان گے، 3 دن بن جان گے۔ اور اگر مقیم ہو گیا مسافر بعد مسا کرنے یوم لیلہ کے، مسافر سی 3 وقت سی 72 گھنٹے، یوم لیلہ پورا ہونے تو بعد سفر انہیں ختم کیتا یا اتھے نیت کر لی اقامت دی، تو اے مسا ختم۔ سنیں ہی تو نازا اتارے اپنے موضع وغسل رجلہ، وگرنہ یہ پورا کرے یوم لیلہ، پورا کرے، مسافر سی تے اجے نے مسا جڑا صرف جڑا نا 12 گھنٹے گزرے نے تے مزید 12 گھنٹے مسا کر سکتے ہیں جی۔ وَلَوْ مَسَحَ مُقِيمٌ، مقید کیا اپنے قول کو ماساہا کے ساتھ، وَلَوْ مَسَحَ، سنیں، اس لیے کہ اگر اس نے موضع پہنے حالانکہ وہ مقیم تھا اور سفر کر دیا پہلے اس سے کہ طہارت ٹوٹے، انہیں 12 بجے وضو کر کے موضع پائے، 4 بجے انہیں سفر شروع کیا تھا، جب وضو ٹوٹیا کوئی نہیں سی، سنیں ہی، اور مسا نہ پہلے سے کہ ٹوٹے وضو اور مسا کرے، اس تو پہلا اس تو اے مسا پیچھے جے نال،
تو کیا ہو جائے گا؟ جواب ہے تو پھر جائے گی مدت اس کی مدت سفر کی طرف بالاتفاق، اور مقید کیا ہے اپنے قول قبل یوم و لیلتن، اس لیے کہ اگر مقیم مسافر ہوا اقامت کی مدت کے گزرنے کے بعد تو نہیں پھرے گی مدت اس کی مدت سفر کی طرف بالاتفاق۔ 24 گھنٹے تو بعد سفر شروع کیتا ہے تو ہن مسا نہیں کر سکتا لا کے تووے، اس لیے کہ موضع کی مانعیت تحقیق زائل ہو گئی ہے، اور 24 گھنٹے گزرن نال تے حدث تحقیق سرایت کر گئی ہے کدھر؟ اچھا جی، سلاسن یعنی 3 دن، اور فرمائے امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اگر سفر کیا اس نے بعد اس کے کہ مسا کر چکا تھا کتنا، نہ بعد اس کے کہ مسا کیا، مسا کر چکا تھا، انہیں جڑا ہے نا موضع پائے مقیم ہے، وضو ٹوٹیا ہے، وضو کر کے مسا کر لیا ہے، ہن سفر شروع کیتا ہے، ہن فرماندے نے یہ دونوں بابے کہ پورا کرے یوم لیلہ لا غیر، ساڑھے نزدیک تو 3 دن بن جان گے نا، انہاں دے نزدیک نہیں بنن گے، مسے تو پہلو نکل گیا تو پھر ہو جان گے۔ وَإِلَّا يُتِمُّ، یعنی اگر اقامت کر لی یوم لیلہ کے مسے سے پہلے کنے مسافر نے، نہ سمجھیا تو بھئی مسافر سے ہی تے 2-3 باری مسا کیتا ہے، جے 8-9 گھنٹے گزرے نے مقیم ہو گیا ہے تو 24 گھنٹے مسا کر سکتا ہے، وہ سمجھے ہی مسئلہ جی۔ بسم اللہ، جرموک وغیرہ کا حکم، اور صحیح ہے مسا جرموک پر، کس پر؟ اور صحیح ہے مسا جورب مجلد پر، جورب منعل پر، جورب موٹی پر، سنیں نہ نہیں صحیح مسا پگڑی پر، ٹوپی پر، برقے پر، دستانوں پر ہے او اللہ علل جرمو کو، یہ شامل یہ جرمو کیڑا ہوتا ہے؟ وہ جو شامل ہوتا ہے خف کے اوپر، چمڑے دے موضع اتے ایک اور موضع پانا، اور پیچھے پڑی جو تفصیل ہو، اور کہا جاتا ہے اس کو موک بھی کہتے ہیں، جرموک بھی، اور وہ فارسی ہے، معرب ہے خوف۔ اچھا جی اتوں بنیا، اچھا ایک کیڑا ہوتا ہے خف کبیر واسع پہنا جاتا ہے موضع کے اوپر، سنا جی وڈا موضع جڑا ظاہر ان پیر اتنے جلے موضع تے موضع پانے تو اس نال وڈا ہونا چاہیے کہ نہیں، تا ہی پہنا ہے کہ جی یہ ہوں خف کبیر، یہ بھی موضع ہی ہوا جی، ڈبل ہو گیا نا۔ اور مقید کیا ہم نے منہ کو شامل الخف کے ساتھ، بھی پورے اتنے پورا آوے اور گٹیاں تو اتنا تک جاوے، اس لیے کہ اگر پہنا اس نے جرمو اے بھی اتنے ہوئے ٹھیک ہے، اچھا اس لیے کہ اگر پہنے جرمو اکیلا تو یہ بھی تو موضع یہ گگو تو جائز ہے مسا بالاتفاق، یہ بھی تو چمڑا یہ موضع ہی ہے جی۔ اور اگر پہنا اس کو موضع کے اوپر تو جائز ہے مساج، اے جڑا نا موضع تے مساج کون سی کیتا بھی وضو کر کے دو میں پا لے تو جائز ہے مسا جرموک پر ہمارے نزدیک، اور فرمایا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں جائز مسا کس پر، اور اس لیے کہ مسال الخف بدل ہے کس کا؟ دھونے کا، اگر ہم جائز رکھیں مسا جرموک پر تو پھر ہم نے بدل کا بھی بدل بنا دیا جی، اے فرمان دینے، اور یہ تو جائز نہیں ہے، اور ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی گئی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بات کیا فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے مسا فرمایا کس پر؟ ایک عقلی دلیل، اور اس لیے کہ جرموک تابع ہے کس کے؟ موضع کے تابع ہے نا تھلے والے دے،
اور اسی لیے تو شریک ہے جرموک موزے کو اکیلے ہونے کی حالت میں، اور جی میں موزے تے مسا ٹھیک ہے تو یہ جرموک کلا پایا ہو تو پھر بھی مطلب جی اور مسا جرموک پر اس صورت مسئلہ مسا جرموک پر اس صورت میں ہے جب پہنے اس کو پہلے سے کہ بے وضو ہو، بے وضو ہون کو پہلے دوجا موزہ پا لوے، سنے ہی بہرحال جب حدث کر لی اور مسا کر لیا خف پر یا نہیں کیا لیکن بے وضو ہو گیا ہے، پھر پہنا اس نے جرموک تو نہ مسا کرے اس پر، کیونکہ حدث جڑی ہے موزے تے اتر چکی ہے، ہن اینوں جرموک نہیں اٹھا سکتا، اندر آن تو پہلے ہوندا تے پھر انہیں ڈک لینا سی انہوں، سنے اے شاباش اجے باڈی گارڈ آئے نہیں تے دکان گاہک اندر وڑ گیا، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جی جورب منال مجلد وہ اللہ زی وہ ہے کہ رکھا جائے چمڑا اس کے اوپر بھی اور نیچے بھی، جی جراب ہے کسی ہور شے کپڑے شپڑے دی کسی دی اتنے بھی چمڑا لوایا تے چمڑا لوایا، یہ ہوں کی جورب اس اتنے مسا وہ جورب کیڑی وہ خف ہے کتان سے یا قطن سے یا اس کی مثل، جی اور مسا اس پر جب ہو مجلد تامی ٹھیک ہے یا ہو منال صرف تھلے چمڑا ہے تو اتوں موٹی ہے یا سخین ہے جراب چنگی موٹی تینوں تے مسا باوجہ ممکن ہونے چلنے کی مطابق کے اس میں ایک فرسخ یا پھر مسا جورب منال پر یہ تو جائز ہے بالاتفاق کیونکہ اتنے تھلے چمڑا لگا ہے، اور والر رکی کے تے جڑی جراب پتلی ہے یہ لا یجوز و اتفاق کرنا، سنیں جی چیڑی موٹی جراب ہے کلی اور سخین پر نہیں جائز کن کے نزدیک، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جائز ہے، انہوں نے فرمایا موٹی جراب تے جائز ہے جڑا پانی تھلے پیر تک نہ سرایت کرے پڑیا جے، اور اسی کی طرف رجوع فرما لیا امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے وصال سے پہلے 3 دن یا 7 دن، اور اسی پر بابا جا اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسا کیا کس پر، بین پر اور نالین پر، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ موزیاں اتنے جراباں پاؤ تو مسئلہ پڑھے سا جی پیچھے انہوں نے لکھا ہے بھی انہاں تے مسا ٹھیک ہے بشرطے کہ اس جراب دے وچوں پانی اینا تھلے سرایت کر جائے چمڑے تے کہ جنہ 3 انگلاں رکھیا ہوندا ہے تاں جائز ہے، ویسے نہیں ٹھیک ہوندا جی، نہیں سمجھے جی موزے اتنے جراب پائیے جی آپ موٹی ہے تو پھر جرموک دے قائم مقام ہے، تو جے موٹی نہیں تو پھر پانی تھلے سرایت کرنا چاہیے چمڑے تے تاں ہونا جی۔ اور مناعل وہ ہوتا ہے کہ رکھا جائے لگایا جائے چمڑا اس کے اسفل پر، سخین وہ ہوتی ہے کہ قائم ہو پنڈلی پر بغیر باندھنے کے، انہوں بنو نہ تے پنڈلی اتنے جل پا لو کھلو جاوے ہولی ہولی تھلے لمک نہ جائے، صرف ہے ساری جراباں جہاں نے کھلوندیاں نے پھر ربڑ پیا ہوندا ہے، ربڑ کٹ دے تھلے لمکنا شروع ہو جاندیاں نے، یہ پتلیاں ساریاں یہ سخین نہیں ہےگیاں، آ کپڑا جی بیگ بنتے ہیں زین جی ان کی جراب بناؤ موٹی ہے اور کو اس طرح جی نہیں جڑا کھلو سکے، بس سخین جان اس بات کو کہ مسا نہیں بند ان پر جو ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ ہر وہ شے کہ ہو موضع کے معنی میں چلنا ممکن ہو اس میں جی، اور ممکن ہو قطع سفر، یہ ہر شے ملحق ہے کس کے ساتھ،
اور وہ جو نہیں اس طرح، بس وہ نہیں اس طرح. اور بہرحال وہ موضع جو بنایا گیا لبد سے، لبد کی ہوں موٹی شے جن دے بچے پیراشوٹ وغیرہ سارے قیاس کر لو، اور وہ شے جو موضع تیار کیا گیا لبد سے، پس نہیں ذکر کیا گیا ظاہر الروایہ میں. بعض نے کہا ہے کہ اگر وہ اگر طاقت رکھتا ہے بندہ سفر کی اس کے ساتھ تو جائز ہے مسا، وگرنہ اور یہی صحیح ہے. اور خانیہ میں ہے یہ کہ جائز ہے مسا کس پر، وہ جو بنا ہوا ہو کس سے، اور اگرچہ نہ ہو اس لیے کہ ممکن ہے قطع مسافت اس میں، یعنی ان بھی کوئی موٹی شے انج دی ہے بھی بندہ اندا سواں کے بغیر ربٹاں تو بٹنا تو کھلو سکتا ہے. اچھا جی، لا امامتن اے جائز نہیں، یہ ان چیزوں سے ہے کہ نہیں خلاف ان اشیاء کے مسے کے عدم جواز میں، کیونکہ مسا موضع پر ثابت ہے نس کے ساتھ لا خلاف القیاس، پس نہیں لائق کیا جائے گا موضع کے ساتھ موضع کا غیر. اور بھی نہیں مشقت ان چیزوں کے، پگڑی ٹوپی برقع وغیرہ تے دستانے ان چیزوں کے اتارنے میں برخلاف موضع کے، لہذا منع ہے الحاق. قلن سووا کالن بفتحتین ضم مہملہ کون سینو، جو لپیٹا جاتا ہے کہ لپیٹا جاتا ہے اس پر امامہ، جنہوں پاک ہوتے امامہ بننے دینوں آندے نے کلن سوا. برقع بضم البات کاف برقو کہ ڈھانکتی ہیں اس کے ساتھ عورتیں اپنا چہرہ. جی تو جب منہ ننگا ہوئے تو برقع تو پھر کونا نہ ہویا جی، تو کپڑے ہی ہوئے جی. برقع تو تاں ہے نا جی منہ کجڑا ہے جی، وڈی چادر کر کے منہ کج لیا تو ٹھیک برقع بن گیا جی. اچھا جی، کفا زین دستانے بے ضم الکاف تشدید فا، تثنیہ کفاز کا، یہ وہ شے ہے کہ پہنتی ہیں اس کو عورتیں، اور شکاری اپنے ہاتھوں پر یعنی دستانہ. اب وہ شے ہے جس کو مولوی پہنتے ہیں نخرے کے ساتھ جی. اچھا ہاتھاں تے دستانے تے مسح کرنا کیویں انہوں نے لکھا ہے بھی اور کسے مسح کرانا ہے، آپ تو کر نہیں سکتا. مثال طور تے کرنا ہوئے بھی جی بلا کے بلے وضو سارا کرے اور تو ہاتھ ہوتے کون تو مسح ہونا کوئی جی، بھی دستانے تے مسح کرنا بھی ہوئے کدے کیویں ہوئے گا، کوئی کرائے گا، کیونکہ اپنا ہاتھ پھینک تے نہیں تو پھیرنا نا جی. یہ مطلب جتنے بھی جزی ہوندی نا انہیں کہے بھی ان کو دوسرا بندہ انہوں مسح کرائے، آپ تو کر نہیں سکتا. موضع ان تک کی پائے نے تو دستانے پائے نے جی، تو دستانہ پہ کے تو نہیں نا پھیرنا جی. جی ایک گل جی. اور صحیح ہے مسح ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں حدث کے وقت سے کرنا کتھے موضوع کے ظاہر پر، اور کنی باری ایک مرتبہ 3 انگلیوں کے ساتھ ابتدا کرے، انگلیوں سے پنڈلی کی طرف، اور خرقے کبیر منع کرتا ہے مسے کو، اور وہ اندازہ ہے قدم کی چھوٹی 3 انگلیوں کا، اور قلیل نہیں منع کرتا. اور جمع کیا جائے گا کس کو، خرق کو، ایک موضع میں نہ کہ دونوں میں، برخلاف نجاست کے، اکٹھی کیتی جائے گی برخلاف انکشاف کے. منع کر کو گو ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے یا مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں حدث کے وقت سے موضوع کے ظاہر پر ایک مرتبہ 3 انگلیوں کے ساتھ ابتدا کرے انگلیوں سے پنڈلی کی طرف، اور خرقے کبیر منع کرتا ہے مسے کو، اور وہ اندازہ ہے 3 انگلیوں کا، چھوٹی 3 قدم کی چھوٹی 3 انگلیوں کا، اور قلیل نہیں منع کرتا.
اور جمع کیا جائے گا ہر خوب موضوع میں نہ واجہ ایک موضع میں ایک موضع میں نہ کے دونوں میں برخلاف نجاست کے اور برخلاف انکشاف کے اور توڑ دیتا ہے مسے کو وضو کو توڑنے والا اور موضع کا اتارنا یا اترنا اور مدت کا گزر جانا بسم اللہ اگر نہ خوف کرے اپنے پاؤں کے جانے کا سردی کی وجہ سے گل مک گئی پیچھا واپس اور بعد ان دونوں کاموں کے کیڑے موضع کا اتارنا یا مدت کا گزر جانا تے باوضو ہووے دھو لے اپنے دونوں پاؤں کو فقط اور نکلنا اکثر قدم کا اتارنا ہے اور اگر مسح کیا مقیم نے پس مسافر بن گیا یوم لیلہ کے پورا ہونے سے پہلے اب موڑا بھی بلا بھی جاندے پر گم ہو جاندے شہری بھی گئے لے بھی نال مسح کرے 3 دن اور اگر مقیم ہو گیا مسافر یوم لیلہ کے مسح کے بعد تو اتار دے مطلب ہے مسح ختم ہے نہیں کہ موضع لا کے سام دے وے وگرنہ پورا کرے یوم لیلہ کو اور صحیح ہے مسح جرموک پر اور جورب مجلد پر اور جورب منعل پر اور صحیح ہے مسح موٹی جراب پر نہیں صحیح مسح امامے پر اور ٹوپی پر اور برقعے پر اور دستانوں پر اور توڑ دیتا ہے مسح کو وضو کو توڑنے والا اور موضع کا اتارنا اور مدت کا گزرنا اگر نہ خوف کرے اپنے دونوں پاؤں کے جانے کا سردی کی وجہ سے اور بعد ان دونوں کاموں کے دھوئے اپنے دونوں پاؤں فقط اور نکلنا اکثر قدم کا اتارنا ہی ہے اور اگر مسح کیا مقیم نے پس مسافر بن گیا یوم لیلہ کے تمام ہونے سے پہلے تو مسح کرے 3 دن اور 3 راتیں اور اگر مقیم ہو گیا مسافر یوم لیلہ کے پورا ہونے کے بعد تو اتارے موضع وگرنہ پورا کرے یوم لیلہ کو اور صحیح ہے مسح جرموخ پر اور جورب مجلد پر اور جورب منعل پر اور موٹی جراب پر نہ نہیں صحیح مسح امامے پر اور ٹوپی پر اور برقعے پر اور دستانوں پر